کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک سوال پوچھنے کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ایک نوجوان صرف اس لیے تھپڑ کھا سکتا ہے کیونکہ اس نے حکومت سے جواب مانگ لیا؟ اور کیا واقعی ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں اختلاف رائے کو دلیل سے نہیں بلکہ ہاتھ اٹھا کر خاموش کرانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ جے پور کا شہید اسمارک ایک عام دن، ایک عام پروٹیسٹ، لیکن پھر اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے صرف ایک شخص کو نہیں بلکہ جمہوریت کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ کہانی ہے ابھیجیت دیپکے کی اور اس تھپڑ کی جس کی گونج شاید بہت دور تک سنائی دے گی۔ شہید اسمارک پر درجنوں نوجوان جمع تھے۔ ان کے ہاتھوں میں نہ بندوق تھی نہ لاٹھیاں، ان کے پاس صرف سوال تھے۔ سوال نیٹ پیپر لیک کے بارے میں، سوال بے روزگاری کے بارے میں، سوال اس تعلیمی نظام کے بارے میں جس پر لاکھوں نوجوانوں کے خواب ٹکے ہوئے ہیں۔ ان سوالوں کی قیادت کر رہے تھے کوکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت دیپکے۔ وہ حکومت سے جواب مانگ رہے تھے، وہ ایجوکیشن منسٹر کے استعفا کا مطالبہ کر رہے تھے، اور پھر اچانک منظر بدل گیا۔ ابھیجیت اپنے حامیوں کے کندھوں پر تھے، نعرے لگ رہے تھے، پروٹیسٹ جاری تھا، لیکن چند سیکنڈ بعد سب کچھ افراتفری میں تبدیل ہو گیا۔ ہجوم میں سے چند لوگ آگے بڑھے اور دیکھتے ہی دیکھتے تھپڑ پر تھپڑ، ایک کے بعد ایک، کیمرہ کے سامنے، لوگوں کے درمیان، دن دھاڑے۔ یہ صرف ایک جسم پر پڑنے والے تھپڑ نہیں تھے، یہ سوال اٹھانے کی جرات پر پڑنے والے تھپڑ تھے، یہ اختلاف رائے کے حق پر پڑنے والے تھپڑ تھے، اور شاید یہ جمہوریت کے چہرے پر بھی ایک تھپڑ تھا۔ لیکن اس پوری کہانی میں سب سے حیران کن چیز حملہ نہیں تھی، حیران کن چیز تھی حملے کے بعد کا رد عمل۔ سوچئے، اگر آپ کو سینکڑوں لوگوں کے سامنے ذلیل کیا جائے، آپ پر ہاتھ اٹھایا جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ غصہ، انتقام، جوابی حملہ؟ لیکن ابھیجیت دیپکے نے کچھ اور کیا۔ انہوں نے اپنے حامیوں سے کہا، کسی پر ہاتھ مت اٹھانا، قانون اپنے ہاتھ میں مت لینا، تشدد کا جواب تشدد سے مت دینا۔ ذرا رک کر اس منظر کا تصور کیجئے۔ ایک شخص جس کے گال پر ابھی تھپڑ پڑا ہے، وہی شخص دوسروں کو امن کا درس دے رہا ہے، وہی شخص اپنے حامیوں کو روک رہا ہے۔ یہ لمحہ صرف سیاست کا نہیں تھا، یہ کردار کا امتحان تھا، اور اس لمحے نے بہت سے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن اصل سوال اب بھی باقی ہے، یہ حملہ کیوں ہوا؟ کیا وجہ تھی کہ چند لوگ اتنے غصے میں آ گئے؟ کیا وجہ تھی کہ سوال پوچھنے والا دشمن نظر آنے لگا؟ یہیں سے شروع ہوتی ہے اس واقعے کی سب سے خطرناک پرت۔ دنیا کی ہر جمہوریت ایک اصول پر کھڑی ہوتی ہے، اختلاف، تنقید، سوال۔ اگر سوال پوچھنا جرم بن جائے، اگر تنقید کرنا غداری سمجھا جانے لگے، اگر اختلاف رکھنے والا دشمن قرار دیا جانے لگے، تو پھر جمہوریت اور آمریت کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے صرف ایک تھپڑ ہی تو تھا، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بڑے بحران ہمیشہ چھوٹے واقعات سے شروع ہوتے ہیں۔ آج ایک تھپڑ ہے، کل ایک دھکا ہوگا، پرسوں شاید کسی کی آواز مکمل طور پر خاموش کرنے کی کوشش ہوگی۔ اس لیے مسئلہ صرف تھپڑ کا نہیں ہے، مسئلہ اس سوچ کا ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ اختلاف کرنے والے کو سزا دینا جائز ہے۔ اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر دو طرح کے رد عمل سامنے آئے۔ کچھ لوگوں نے حملے کی مذمت کی اور کچھ لوگوں نے اسے درست ثابت کرنے کی کوشش کی۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر آج آپ اپنے مخالف کے تھپڑ کھانے پر خوش ہیں، تو کل جب آپ کی باری آئے گی تو آپ کس سے انصاف کی امید رکھیں گے؟ قانون کا اصول ہے کہ تشدد کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں، نہ آپ کے لیے، نہ میرے لیے، نہ کسی سیاسی نظریے کے لیے۔ اب نظریں پولیس پر ہیں۔ اطلاعات کے مطابق حملے میں ملوث افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، لیکن اصل امتحان اب شروع ہوتا ہے۔ کیا قانون واقعی اپنا کام کرے گا؟ کیا کارروائی مثال بنے گی، یا پھر یہ معاملہ بھی وقت کے ساتھ خبروں سے غائب ہو جائے گا؟ کیونکہ اگر قانون کمزور پڑ گیا تو ایک خطرناک پیغام جائے گا۔
ये पैगाम के ताकतवर हजम कानून से बड़ा है और ये किसी भी जमहूरियत के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। आज मसला सिर्फ अभिजीत दीपके का नहीं है, कल यह मसला किसी और का होगा, किसी स्टूडेंट का, किसी जर्नलिस्ट का, किसी समाजी कारकुन का या शायद आपका। इसलिए यह वाकया एक फर्द की कहानी नहीं है, यह पूरे मुआशरे का आईना है, एक ऐसा आईना जिसमें हम अपनी बर्दाश्त, अपनी सोच और अपनी जमहूरी इक़दार को देख सकते हैं। आखिर में एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। अगर एक नौजवान सिर्फ इसलिए थप्पड़ खा सकता है कि उसने सवाल पूछा, तो फिर कल कौन सवाल पूछने की हिम्मत करेगा? और अगर सवाल पूछने वाले खामोश हो गए, तो जवाब देने वालों को जवाबदा कौन बनाएगा? शायद यही इस पूरे वाकया का सबसे बड़ा अलमिया है, क्योंकि जमहूरियत सिर्फ वोट से जिंदा नहीं रहती, जमहूरियत सवालों से जिंदा रहती है, इख्तलाफ से जिंदा रहती है और उस हक से जिंदा रहती है कि आप बगैर खौफ के अपनी बात कह सकें। अब फैसला आपके हाथ में है। आप इस वाकये को सिर्फ एक थप्पड़ समझते हैं या फिर एक ऐसी वार्निंग जिसे पूरा मुआशरा सुनने का मोहताज है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि सवाल अभी खत्म नहीं हुए और शायद ये बहस अभी शुरू हुई है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।